اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، تجھ کو غمزدہ نہ کریں، الذین یسارعون فی الکفر، وہ کہ جو کفر میں دوڑتے ہیں، من الذین قالوا، وہ کہ جو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان والے کوئی نہیں، ومن الذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹ کے لیے، سماعون لقوم آخرین، جاسوسی کرنے والے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، لم یاتوک، جو کہ تیرے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلمہ، تبدیل کر دیتے ہیں باتوں کو، من بعد مواضعہ، اس کے بعد اپنی جگہوں سے، یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم کو یہ دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر یہ نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر بچ کے رہو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے اس کو فتنے میں مبتلا کرنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، پس تو ہرگز اس کے لیے اختیار نہیں رکھتا، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ بھی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، اللہ نے ارادہ نہیں کیا، ان یطہر قلوبہم، اس کا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ محترم احباب، گزشتہ دروس میں ڈکیتی کی حد بھی بیان ہوئی اور چوری کی حد بھی بیان ہوئی۔ جس طرح شریعت اسلامیہ کے اندر سزاؤں کی صورتیں مختلف رکھی گئی ہیں، حدود اور تعزیرات اور قصاص اور دیت، اسی طرح سابقہ شریعتوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سزائیں، کچھ نہ کچھ حدود وہ متعین کی گئی تھیں۔ زنا کے اوپر اگر شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت زنا کرے تو سنگسار کرنے کی حد جو ہے تورات کے اندر مذکور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آ گیا۔ ایک یہودی مرد
اور ایک یہودیہ عورت، کہا جاتا ہے کہ یہ خیبر کے علاقہ سے تھے، تو شادی شدہ بھی تھے، انہوں نے آپس میں زنا کیا۔ اب بات یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے جایا جائے۔ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لانے کا اصل میں ان کا مقصد ہی کچھ یہ تھا کہ جس یہودی مرد اور یہودیہ عورت کا معاملہ ہے تو وہ بڑے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو سزا دینے میں وہ مختلف لوگ جھجک کرتے ہیں، چھوٹوں کے لیے سزائیں عام نافذ ہو جاتی ہیں، اور بڑے جب آ جائیں، بڑوں کا معاملہ ہو جائے تو سفارشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو معلوم تھا کہ ہماری کتاب کے اندر تو سنگسار کرنا ہی زنا کی سزا لکھی ہوئی ہے، تو انہوں نے خیال کیا کہ چونکہ مدینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک میثاق کے ساتھ یہ حیثیت دی گئی ہے کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، تو یہ فیصلہ ان کی طرف لے جائیں۔ ان کی خواہش یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید کوئی نرم فیصلہ کر دیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ جملے نکلوائے کہ چونکہ تم یہودی لوگ ہو تو میں فیصلہ کروں، میرا فیصلہ تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جی قبول تو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی لوگ ہو تو میں پھر فیصلہ تمہاری اپنی کتاب سے ہی کروں گا، تورات سے فیصلہ کروں گا۔ اب تورات سے بچنے کے لیے ہی تو وہ آئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں تورات سے ہی فیصلہ کروں گا۔ بہرحال تورات لائی گئی۔ اب ان کا ایک عالم جو ہے وہ تورات پڑھ رہا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سابقہ یہودی عالم تھے اور یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، یہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ جس وقت تورات لائی گئی تو وہ جو سنگسار کرنے والی آیت تھی نا، اس کے اوپر وہ یہودی عالم نے ہاتھ رکھا ہوا اور ادھر ادھر کی عبارتیں جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ جن کے اندر جی اس کو منہ کالا کر دو، ذلیل و رسوا کر دو، شہر میں پھرا دو وغیرہ، اس طرح کی باتیں تو وہ پڑھ رہا تھا، لیکن سنگسار کرنے والی بات جو ہے نا اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ تورات کے اندر تحریف کا ارتکاب کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہودی عالم رہے تھے کسی زمانہ میں، ان کو اچھی طرح پتہ تھا کہ تورات کے اندر یہ سزا موجود ہے سنگسار کرنے کی، اور جس جگہ پر اس نے ہاتھ رکھا ہے تو اس جگہ پر یہی آیت ہے سنگسار کرنے والی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ ذرا ہاتھ ہٹانا، تو اس نے پھر ہاتھ ہٹایا مجبوراً۔ اب وہ جگہ سامنے آ گئی تو وہاں پر سنگسار کرنے کے الفاظ جو ہے موجود تھے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابن سوریہ، اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، کس طرح کا عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت پوری دنیا کے اندر تورات کا ابن سوریہ سے بڑا عالم ہے ہی کوئی نہیں، اس کے اوپر تو ہمیں بڑا اعتماد ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو پھر ابن سوریہ کو ہی بلا لاؤ، تو اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تورات کے اندر کیا سزا لکھی ہوئی ہے۔ تو ابن سوریہ جو ہے، اب جس وقت وہ آیا تو اب معاملہ چونکہ اس کے اوپر آ پڑا تھا اور اس کو اپنی بدنامی کا خدشہ بھی تھا کہ میں اگر غلط بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کوئی بول پڑے، اور میری تو بڑی شہرت ہے کہ میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، تو میری شہرت داغدار ہوگی، تو وہ سچ بول دیا اس نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی اس سے قسم لے کے پوچھی تھی کہ تم قسم کھا کے بتاؤ، تو اس نے کہا کہ اگر مجھ سے قسم نہ لے ہوتی تو شاید پھر میں کوئی بات گول مول کر دیتا، لیکن اب آپ نے قسم لے کے بات کی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ رجم کی سزا جو ہے وہ موجود ہے، سنگسار کرنے کی سزا ہماری کتاب میں موجود ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ پیچھے حدود کی بات چل رہی ہے اور یہ سابقہ کتابوں کے اندر جو حد ایک مقرر ہوئی تھی اس کے اندر وہ تحریف کر رہے تھے، تو اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ لوگ کہ جو کفر میں دوڑتے ہیں، اے نبی آپ کو یہ غمگین نہ کریں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے منہوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل جو ہیں وہ ایمان والے کوئی نہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کون ہے؟ کہ جو یہودی لوگ ہیں۔ تو یہ منافق اور یہودی لوگ، اے نبی آپ کو ان کا کفر کی طرف بڑھنا وہ غمگین نہ کر دے، ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں، تو آپ کو ان کے اوپر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو جھوٹ کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، تو آپ کی محفل میں آتے ہیں اور جاسوسیاں کرتے ہیں اور جا کے اپنے بڑوں کو جا کے بتاتے ہیں اور پھر کئی جھوٹ ملا کے بتاتے ہیں، تو یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون، اس کا ایک معنی کہ بہت زیادہ سنگن لیتے ہیں، سنگن لے کے جاسوسی کر کے تو یہ اپنے بڑوں کو جا کے بتاتے ہیں اور پھر ساتھ جھوٹ بھی ملا لیتے ہیں، تو یہ جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون کا دوسرا معنی کہ خوب کان لگا کے سنتے ہیں، لیکن سنتے کس کو ہیں؟ جھوٹ کی باتوں کو تو کان لگا کے سنتے ہیں، جو حق کی بات ہوتی ہے اس کو کان لگا کے کوئی نہیں سنتے، یہ جھوٹ کو بڑا کان لگا کے سننے والے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی جو ہیں یہ سماعون کے کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر پس منظر کی مناسبت سے جاسوسی والا معنی جو ہے وہ زیادہ اولا ہے، کہ یہ یہودی جو آپ کی محفل میں آتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے جو ان کے وڈیرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جاسوسی کرنے آتے ہیں اور جا کے ان کو بتاتے ہیں اور جھوٹ بھی ملاتے ہیں۔ وہ جو وڈیرے جو دوسرے لوگ ہیں، لم یا تو کا جو نبی تیرے پاس نہیں آئے، انہوں نے اپنے ان چیلے چانٹوں کو بھیجا ہے، یہ ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ کام ان کا یہ ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، باتوں کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اور جس وقت یہ اپنے چیلے چانٹوں کو اے نبی آپ کی محفل میں بھیجتے ہیں نا، تو یہ ہدایت کر کے بھیجتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ان اوتی تم ھذا فخذوا، اگر تم کو یہ چیز ملے تو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا، اگر یہ نہ ملے تو پھر بچ کے رہو۔ یہ جس وقت وہ رجم کا معاملہ، سنگسار کرنے کا معاملہ، زنا کا معاملہ لے کے آئے تھے نا، تو ان کے بڑوں نے یہی ہدایت کر کے بھیجی تھی کہ اگر تو کوئی نرم حکم ہوگا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بات بتائیں، اگر کوئی نرم حکم ہوگا نا تو اس کو تو اختیار کر لینا، مان لینا کہ چلو جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ لیکن اگر وہ بھی وہی حکم دے کہ جو ہماری کتاب کے اندر سنگسار کرنے کا لکھا ہوا ہے تو اتنا سخت حکم نہ مان کے آنا۔ تو یہ انہوں نے پیچھے سے ہدایت کر کے بھیجی تھی، اس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ
آپ کے سامنے بیٹھ کر بھی کتاب میں تعریف کر رہے ہیں تو کتاب میں تعریف کرتے ہیں، باتوں کو اپنی جگہ سے بدلتے ہیں، اپنے چیلے چانٹوں کو بھی بھیجتے ہیں تو یہ ہدایتیں کر کے بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چیز ملی تو پھر تو لے لو، دوسری کوئی چیز ملی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہماری پسند کے خلاف ہے تو اس کو نہ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کی حرکتیں ہیں، اور یہ اتنی گندی حرکتیں ہیں کہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اچھا، ومن یرد اللہ فتنتہ، تھوڑے سے الفاظ رہ گئے تھے بیچ میں، نچلی سطر میں چلا گیا میں۔ ومن یرد اللہ فتنتہ، جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تے اللہ کے سامنے آپ اس کا کوئی اختیار کوئی نہیں رکھتے۔ تو یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کی حرکتیں بہت بری ہیں اس لیے اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو پھر جب اللہ ان کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو کوئی ان کے لیے کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سفارشی بن کے ان کو بچا سکے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے متعلق یہ ارادہ نہیں کیا کہ ان کے دل پاک ہوں، خرابی ان کی اتنی ہٹ درمی ان کی اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہوئی ہیں، اور اب اللہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر یہ بات آئی کہ یہودی جو ہیں یہ کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ہے کہ وہ کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ صرف ہمارا نہیں ہے، ہم مسلمان ہی صرف یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی ہے، بلکہ خود جو موجودہ بائبل ہے اس کی کتاب یرمیہ 36ویں باب کی 23ویں آیت کے اندر یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے خدا کے کلام کو بگاڑ ڈالا ہے۔ تو گویا کہ خود ان کی اپنی بائبل جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ خدا کے کلام کو بگاڑا گیا ہے اور تحریفات جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ تو یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی کتب میں تحریف ہوئی ہے، بلکہ خود ان کو بھی یہ تسلیم ہے، یہ اقرار ہے کہ واقعی ہماری کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے۔ جس وقت ہم ان کی کتابیں دیکھتے ہیں، بائبل دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایسی گھنونی چیزیں ہیں کہ جو قطعاً کبھی اللہ رب العزت کا کلام ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی بھی توہین بنتی ہے اگر اس چیز کو اللہ کا کلام مانا جائے، اور اللہ کے نبیوں کی بھی بڑی ساری توہین بنتی ہے اگر ان چیزوں کو اللہ کا کلام مانا جائے۔ اس کی چند ایک مثالیں، ان کی طرف صرف اشارہ جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا۔ اللہ اللہ، عبارتیں لمبی چوڑی جو پڑھنا ہے تو اس کا تو مختصر درس میں وقت نہیں ہوتا، البتہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا کہ جس وقت اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں گا تو وہ عبارتیں جو ہیں وہ سامنے وہ ایڈٹ کر کے تو وہ سامنے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شامل کر دوں گا انشاءاللہ۔ پھر وقت میں صرف اشارہ جو ہے وہ کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ نے جس پھل سے، جس درخت سے روکا گیا تھا تو اس میں سے چکھ لیا تھا۔ قرآن حکیم بھی اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن موجودہ تورات کے اندر جب اس چیز کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے اندر ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ اس معاملے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ یہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کو کھانے سے تو انسان نیک و بد کی پہچان میں اللہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ درخت کھا لیا ہے، تو یہ درخت کھانے میں ایک صفت کے نیک و بد کی پہچان کرنے میں، اس صفت میں تو یہ آدم اب اللہ کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو معاذ اللہ یہ ڈر پیدا ہوا
کہ قریب ہی ایک اور درخت حیات کا بھی موجود ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آدم علیہ السلام یہ حیات کے درخت میں سے بھی کھا لیں، حضرت حوا حیات کے درخت میں سے بھی کھا لیں، اور جس طرح اللہ ہمیشہ زندہ ہے اس طرح یہ بھی ہمیشہ زندہ ہو جائیں، تو اللہ کو معاذ اللہ یہ ڈر پیدا ہو گیا۔ تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اب میں کیسے مان لوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی اتنی شدید توہین ہو رہی ہے؟ پھر موجودہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان کو بنانے سے ملول ہوئے، یعنی پچھتائے اور غم کیا کہ میں نے کیوں بنا دیا اس کو، تو اللہ کو پچھتانا پڑ گیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نے انسان کو کیوں بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شراب پی کر اپنے ڈیرے کے اندر ننگے ہو گئے، ان کے بیٹوں نے دیکھا تو انہوں نے جو ہے ان کا جسم جو ہے وہ ڈھکا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کے متعلق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلا کے تو خود ان کے ساتھ ہم بستر ہوئیں، ہم آغوش ہوئیں، اور اپنے باپ سے وہ بیٹیاں دونوں بیٹیاں حاملہ ہوئیں، اور اس طرح ان کی آگے نسل چلی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا، کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو عیسو قرار دیا، وہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے، تو بڑے بھائی کا نام عیسو تھا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو برکت دینا چاہتے تھے، تو یہ چلے گئے اور جا کے اپنے آپ کو عیسو ظاہر کیا اور جھوٹی طور پر جو ہے وہ ان سے برکت حاصل کر لی، اور ان کو معاذ اللہ یہ کہ شکار کا گوشت قرار دے کر تو بکری کا گوشت کھلا دیا، اور معاذ اللہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو شراب بھی پلائی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے ایک اور انتہائی گھنونی چیز جو کہ اللہ رب العزت کی بھی انتہائی توہین ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جی اللہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپس میں کشتی ہوئی اور اللہ رب العزت مغلوب ہو گئے معاذ اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام غالب ہو گئے اللہ رب العزت سے کشتی کرنے میں۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز بھی کہ جی باپ دادوں کی بدکاری کی سزا اللہ تیسری اور چوتھی نسل تک بھی دیتے ہیں، حالانکہ قصور باپ دادوں کا ہے اور سزا تیسری چوتھی نسل کو اللہ دیتے ہیں، تو یہ گھنونی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں بچھڑے کی پوجا ہوئی ہے، سامری جادوگر نے وہ بچھڑا بنایا تھا، لیکن تورات اس بچھڑا بنانے اور لوگوں کو شرک کے اوپر لگانے کی نسبت وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف کرتی ہے، جو موجودہ تورات ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے معاذ اللہ بچھڑا بنا کے سب لوگوں کو جو ہے وہ شرک پر لگا دیا۔ حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق انتہائی غلیظ بات کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گھر کی اپنے محل کی چھت کے اوپر جو ہے وہ چہل قدمی کر رہے تھے تو ہمسائے کے اندر ایک عورت کو نہاتے دیکھا بتسبہ کو، اور اس کے اوپر معاذ اللہ عاشق ہو گئے، اس کو اپنے پاس بلا کے اس سے معاذ اللہ زنا کیا، پھر وہ حاملہ ہو گئی، پھر اس کے خاوند کو جو ہے وہ فوج کے اندر بھیجا اور سپہ سالار کو جو ہے یہ خط لکھا کہ اس کو جو ہے وہ ایسی جگہ پہ مقرر کرنا کہ جہاں پر بڑا گھمسان کا رن پڑ رہا ہو اور خود سائڈوں سے ہٹ جانا تاکہ یہ وہاں پر قتل ہو جائے، اور اس طرح پھر اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے تو میں اس سے شادی کر لوں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ حضرت داود علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو کہ اللہ کے نبی ہیں ان کے متعلق کتنی غلیظ بات ہے، تو کس طرح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔
اللہ رب العزت کے غضبناک ہونے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے نتنوں سے دھواں اٹھنے لگ گیا اور اللہ رب العزت کے منہ سے آگ نکلنے لگ گئی۔ اتنی گھنونی بات اللہ رب العزت کی طرف نسبت کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کس طرح اس کو میں اللہ کا کلام جو ہے وہ تسلیم کر لوں؟ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے حوالہ سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن قوموں کی عورتوں سے اللہ نے نکاح وغیرہ کرنے سے منع کیا ہوا تھا کہ یہ عورتیں جو ہیں تمہارے گھروں میں نہ آئیں، کہ یہ مشرکہ عورتیں ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی طرف مائل ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو اپنے حرم میں لائے، اور پھر ان کی وجہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود بھی شرک کرنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ بتوں کے لیے انہوں نے عمارتیں بھی تعبیر کرنی شروع کر دیں۔ اللہ اللہ رب العزت کے متعلق یہ بات کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے نبیوں کے منہ کے اندر جھوٹ والی روح ڈالی، تو یہ نبیوں کی بھی شدید گستاخی ہے، اللہ رب العزت کی بھی شدید گستاخی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان اللہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی طرف منسوب کر کے بیٹے کو جو نصیحت ہے تو اس کے اندر بھی انتہائی فحش الفاظ ہیں کہ جو ایک عام آدمی بھی اپنے بیٹے سے نہیں کر سکتا، اور وہ ایک نبی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں۔ پھر غزل الغزلات نامی کتاب کے اندر جو کہ بائبل کا حصہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شاعری اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کے اندر انتہائی فحش الفاظ جو ہیں وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، جن کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف کچھ مثالیں یروشلم اور سامریہ کے شہروں کے متعلق منسوب کی گئی ہیں، اور ان کے اندر انتہائی گھٹیا اور فحش جو ہے وہ الفاظ ہیں ان مثالوں میں، کہ جن میں الفاظ کو کوئی کسی عام جو ہے آدمی جو کہ عزت دار آدمی ہو اس کی طرف بھی منسوب کوئی نہیں کیا جا سکتا، تو ان الفاظ کو معاذ اللہ اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کے متعلق معاذ اللہ کہ انہوں نے حواریوں کو شراب دی اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپس میں تقسیم کر لو، اب سے میں اس کو نہیں پیوں گا، یعنی پہلے میں بھی معاذ اللہ پیتا رہا ہوں لیکن اب نہیں پیوں گا، اب تم اس کو آپس میں تقسیم کر لو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا معاذ اللہ ایک ایسی شادی کے اندر شرکت کرنا کہ جس میں شراب کا دور چلا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب شراب ختم ہو گئی تو 6 مٹکے جتنے، اور وہ مٹکے بھی اتنے بڑے تھے کہ 2 3 من کی گنجائش ہر مٹکے میں تھی، تو اتنے مٹکوں کو معجزانہ طور پر ان کے اندر پانی تھا تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود شراب بنا دیا۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہے جو، تو اس کی تو نسبت اگرچہ نبی اکرم سے نبی کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کا فاعل تو اللہ ہوتا ہے، تو گویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس شادی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شراب تیار کر دی، حالانکہ عیسائیت کے اندر بھی یہودیت کے اندر بھی شراب حرام ہے، اور اس کے حوالے جو ہیں وہ بائبل کے اندر موجود ہیں شراب کی حرمت کے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف بھی یہ نسبت کر دی، کیونکہ معجزے کا فاعل تو اللہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے شراب تیار کر دی معجزے کے طور۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا تورات کے اندر ان کی وفات کا تذکرہ کہ موآب کی سرزمین میں ان کی وفات ہوئی، اور پھر تورات کے اندر یہ بات آنا کہ ان کے بعد آج تک ان جیسا نبی نہیں آیا، تو اس سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ لفظ کئی صدیوں بعد ملائے گئے ہیں کہ کئی اور نبی تو آئے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی آج تک نہیں آیا، تو یہ تورات کے اندر کہ ان کے بعد آج تک یہ نبی نہیں آیا، تو یہ لفظ حضرت موسیٰ کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتے، یہ بعد میں شامل کیے گئے بڑے واضح طور پر ہیں۔ زبور کے اندر کئی پورے باب ایسے ہیں کہ جن کی نسبت جو ہے وہ حضرت داود علیہ السلام یا اللہ رب العزت کی طرف ہے ہی کوئی نہیں، ان کی کسی کی نسبت بنی کورے کی طرف ہے،
کسی کی نسبت آصف کی طرف ہے، کسی کی نسبت سلیمان کی طرف ہے، کسی کی نسبت ایتان ازراخی کی طرف ہے۔ تو یہ کئی باب ایسے ہیں کہ پورے باب کی نسبت ہی جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر بات ہے کہ زبور جو ہے وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے یا نازل کرنے والے اللہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ تو یہ جن ابواب کی نسبت ان ہستیوں کی طرف ہے، ان شخصیات کی طرف ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بعد کے ملائے گئے اضافے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، انجیل کے اندر ان کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یوسف نامی آدمی سے ان کا شجرہ نسب جو ہے وہ انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس یوسف کے متعلق جو ہے وہ یہ نظریہ ہے ان کا کہ یہ یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی منگنی ہوئی تھی، تو بھائی صرف منگنی ہوئی ہے اور تم نے یوسف سے جو ہے وہ شجرہ نسب بنا دیا، تو یہ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر بڑا بہتان ہے۔ تو یوسف کے ساتھ شجرہ نسب کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ اللہ۔ پھر جو شجرہ نسب متی کی انجیل میں ہے اس کے آخر پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ 3 حصے اس شجرہ نسب کے ذکر ہوئے ہیں آخر میں، اور کہا گیا کہ پہلے حصے میں بھی 14 پشتے ہیں، دوسرے حصے میں بھی 14 پشتے ہیں، تیسرے حصے میں بھی 14 پشتے ہیں۔ تو یہ آخر پہ تبصرہ کیا گیا ہے، لیکن جب 14 اور 14 ہیں تو یہ کل 42 ہونی چاہیے، لیکن جس وقت ہم وہ پشتیں ساری گنتے ہیں تو وہ 42 بنتی کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ تحریف کرنے والے کو جو ہے وہ گنتی تک بھی کوئی نہیں آتی ہے۔ انجیل کے اندر تحریف کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت کہ اس وقت ایک انجیل تو عیسائیوں کے اندر ہے ہی نہیں، 4 انجیلیں رائج ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل۔ حالانکہ خود ان انجیلوں کے اندر وہ حوالے موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں انجیل موجود تھی، تو اس کا حوالہ ان انجیلوں کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ والی انجیل کدھر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں جو ہے موجود تھی؟ اس کا تو دور حاضر میں کہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جو دور حاضر میں انجیلیں ملتی ہیں یہ تو متی کی لکھی ہوئی، مرکز کی لکھی ہوئی، لوکا کی لکھی ہوئی اور یوحنا کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ جو چاروں لوگ ہیں یہ ان کی طرف ان انجیلوں کی نسبت بھی جو ہے وہ بھی پوری طرح صحیح سند کے ساتھ ثابت کوئی نہیں، اور ان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی براہ راست شاگرد بھی کوئی نہیں ہے۔ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہوتا ہے نا کہ چلو جی اللہ کے نبی نے لکھوایا اور ان چاروں نے لکھا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان چاروں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہی کوئی نہیں، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، یہ ان کے شاگرد نہیں ہے، تو یہ بعد کی لکھی ہوئی انجیلیں ہیں۔ اصل انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے دور میں تھی، جس کے حوالے بھی جو ہے وہ موجودہ انجیل کے اندر ان انجیلوں کے اندر موجود ہیں، تو آخر وہ کدھر ہے؟ تو بہرحال یہ بڑی ساری چیزیں ہیں کہ جو واضح کر رہی ہیں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے کلام کے اندر بڑی تعریفات کی ہیں، اور یہ تو صرف چند ایک مثالیں میں نے دی ہیں۔ اگر مزید غور کیا جائے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ بھری پڑی ہے جو ہے موجودہ بائبل جو ہے، اس کے اندر انتہا درجے کی جو ہے وہ تعریفات ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔